أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں اور پچھلے سارے ابواب بھی ریوائز کر رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ثلاثی مزید فی میں 8 ابواب ہیں جس میں سے ہم 3 کر چکے الحمدللہ. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے تینوں ابواب میں نے ایک جگہ ان کی امیج رکھی ہوئی ہے. یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فرق ہوتے ہوئے بھی ان میں کچھ سملیرٹیز تھیں. آج ہم کر رہے ہیں اپنا چوتھا باب جس کو کی کہتے ہیں تفاعل. ایک بار مجھے کچھ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. ایک بار ان سارے ابواب کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ ہے باب کا نام. کر تو رہے ہیں ہم فعل، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو شروع سے بتا رکھا تھا کہ جب ہم اسم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ فعل پورا اسم کا ہم لوگوں نے اچھے خاصے 35 کے قریب لیسن کیے اور بالکل فعل کی ہم کو ضرورت نہیں ہوئی. لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فعل کے لیے فاعل تو ضروری ہے. فعل ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی فاعل نہ ہو، کام کرنے والا نہ ہو. اور ٹھیک یہی بات آپ جب فعل پڑھتی ہیں تب بھی اپلیکیبل ہوتا ہے. کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ ہم کر تو رہے ہیں فعل، لیکن سارے دروازوں کے نام ہیں. یہ ابواب کے نام ہیں. اسی لیے میں نے آخر میں یہاں پہ تنوین کو غور سے دیکھ لیں. پڑھتے وقت تو میں نہیں بولوں گی، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مصدر ہے. یہ فعل کے دروازے کا باب کا نام ہے. اس وزن کے یعنی باب افعال کا جو وزن ہے، جیسے افعل یفعلو، وہ روٹ لیٹرز جو ان اوزان پر ہوں گے وہ باب افعال سے ان کو انٹر ہونا پڑے گا. اسی طرح سے وہ فعل کے جو بھی اوزان ہیں وہ روٹ لیٹرز جو ایک اوزان لیتے ہیں وہ ایک باب سے انٹر ہوتے ہیں، یعنی ایک باب میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ہے افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال. ٹھیک ہے؟ تو یہ پوئٹری کی طرح اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں. جب پڑھیں تو ان کو ایک ساتھ پڑھیں، ان کو ایک ساتھ پڑھیں اور پھر ان کو ایک ساتھ پڑھیں. اور یہ ہے مصدر. یہی جب مصدر آپ کریں گی تو باب کا نام بھی یہی ہے اور مصدر بھی یہی ہے. یعنی جب آپ اپنی صرف صغیر لکھتی ہیں تو 3rd کالم میں آپ یہی الفاظ لکھتی ہیں. میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں جو پچھلے 3 ہم لوگوں نے کیے ہیں. یہ ان 3 کا میں پڑھتی ہوں. اس کا ہے افعل یفعل افعال، اس کا ہے فعل یفعل تفعیل، اور اس کا ہے فاعل یفاعل مفاعلہ. ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرا بھی تھا، وہ کون بتائے گا؟ فاعل بھی تھا نا. کیا تھا بتائیں، کون بتائے گا؟ فعال. ٹھیک ہے، اس کے 2 مصدر بتائے گئے تھے، لیکن بہرحال مفاعلہ ہی زیادہ مشہور ہے. اب آج دیکھ لیتے ہیں باب تفعل کو. یہ پیش، یہ زبر سب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ کچھ میں ایسی چھوٹی چھوٹی ٹرکس بتاتی ہوں کیونکہ جب قرآن میں الفاظ آتے ہیں تو آپ دیکھیں پھر تو مجرد کے بھی 6 ابواب ہے نا، اور پھر مزید فی کے 8 ابواب. اب اس میں ایک لفظ آ گیا، ہم کو جلدی سے پہچاننا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری ٹرکس اور ٹپس دماغ میں اگر رکھیں گے تو جو میں نے اپنی نکالی تھی وہ میں ساتھ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں. کہ آپ یہ دیکھیں گے جب میں اگر پڑھوں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ مضارع معروف کی یہاں بات کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، مضارع معروف کی بات کر رہے ہیں. مضارع معروف کے اوزان میں فرسٹ 3 باب میں عین کلمہ زیر والا ہے. یہ پی ڈی ایف جائے گا، ابھی لکھیے نہیں، ابھی سمجھ لیجئے. آپ کے پاس پی ڈی ایف جائے گا، آپ بھی اس کو نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس نوٹ رہے گا. اگر مان لیں یاد نہیں بھی ہوتا تو بہت کوئک آپ اپنی نوٹ بک کھول کے کبھی ریفر کر سکتی ہیں. تو مضارع معروف میں فرسٹ 3 باب میں
आइन कलमा जेर वाला है, जबकि फोर्थ और फिफ्थ में जबर वाला है। अभी जब मजहूल करेंगे तो ये पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। फोर्थ और फिफ्थ बाब में मजीद फी के आइन कलमा क्या है, जबर वाला है। और सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ में फिर मुदारे का आइन कलमा जो है वो जेर वाला हो जाता है। अब मैं पढ़ती हूँ, आप देख लें। इसका मैं पहले बोलूंगी, फिर इसका, और यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ जबर आ रहा है। तो ये चीज जब दिमाग में रहती है और फिर एक आध हदीस या एक आध एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तो फिर वो पक्का भी रहता है। जैसे इसका आप देखें, युफाइलू, मैं दोनों पढ़ूं तब समझ में आएगा ना। बाद वाला मुदारे का होगा, पहला वाला माजी का। अफअला युफइलू, तो मुदारे मारूफ में आपको युफइलू आइन कलमा क्या मिला, जेर वाला मिल गया। इसी तरह इसका फअला, ये हो गया मादी का। अब मैं बोल रही हूं मुदारे का, और ये बात मैं कर रही हूं मुदारे की। लास्ट क्लास की तरह इस बार भी मैं पहले लिख के लाई, जिससे हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए, वरना लिखने में वक्त चला जाता है। इसका पढ़ती हूं, गौर से सुनिए। सेकंड वाले वर्ड का आइन कलमा फअला युफइलू, तो यहां भी आइन कलमा आपको मुदारे में जेर वाला मिल गया। थर्ड वाला था फाअला युफाइलू, तो आइन कलमा जेर वाला। तो इन तीनों में आइन कलमा जेर वाला आपको मिला मुदारे मारूफ में। अब इसका देखें, बाब तफाउल, ये तो अभी आप करेंगी आज, तो बस यहां सुन ले यहां पे कि तफाअला या तफाअलू, ठीक है, तफाअला या तफाअलू। तो यहां पे आपको यतफाअलू जब मैंने पढ़ा तो आपने देखा कि आइन कलमा क्या है, जबर वाला। इसको करेंगे अगली क्लास में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी जबर वाला। तो ये सारी वजूहात हैं कि न सिर्फ आप देखेंगे कि इन तीनों की कुछ खुसूसियात भी मिलती जुलती हैं। आइन कलमा जेर वाला था तो कुछ प्रॉपर्टीज जो एंड में बताई थी मैंने, वो भी मिलती जुलती थी। अब देखेंगे कि जब इन दोनों का जबर है तो इनमें भी कुछ मुशाबहत है, कुछ आप देखेंगी आखिर में, क्लास तक देखती चले। कर लेते हैं अब फोकस, और फिर इन तीनों अबवाब में आइन कलमा फिर जेर वाला आ जाता है, ठीक है। तो बस इन दो में मुदारे मारूफ में जबर का होता है, इसमें भी जेर का होता है, और इन तीनों में भी जेर का, ठीक है। 3 वाले जेर हैं, 2 वाले जबर हैं। अब बाप तफाउल कि ये आपको ये 3 अल्फाज तो हर हाल में याद रखने हैं, या तो पूरी सरफ सगीर हो जानी चाहिए, लेकिन ये 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तफाअला या तफाअलू तफाउल। अब ये लफ्ज डिसाइड करता है कि ये मजीद फी में आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लफ्ज एक्स्ट्रा हैं, एक त एक्स्ट्रा है और एक आइन एक्स्ट्रा है, सुकून वाला आइन। आपको पता है ना, शद में 2 आइन होते हैं, मुजर्रद में होने के लिए बस इतना होना चाहिए था, ये 3 हुरूफ होने चाहिए थे, ठीक है। फ़ाअला या फ़ाइला या फ़ाउला, शेप कोई भी हो, वजन कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स मादी मारूफ के पहले सेगे में सिर्फ 3 होने चाहिए थे। यह है मुजर्रद की कंडीशन। और जैसे ही माजी मारूफ के, ये पहला सेगा है माजी मारूफ का, वो जो टेबल होती है उसका पहला है बॉक्स का, जैसे ही उस पहले बॉक्स में 3 से ज्यादा हुरूफ हो जाएं तो ऐसे में वो चला जाता है मजीद फी में, और ये इसीलिए आ गया मजीद फी में। यहां ये 2 चीजें ज्यादा हैं। ये बहुत, इस बाब को समझने में जब कुरान में आते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि अलामत मुदारे में भी ता होती है, इस पे भी ता है, ये तो बाब की ता है, और फिर 2 ता आ रही होती हैं। फिर कभी, आपको तो पता है ना कि अल्लाह ताला जो चाहे करे। किस आयत का आखिरी हिस्सा है, इस वक्त मुझे याद तो आ रहा है लेकिन अच्छी तरह नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं बोल रही। तो कभी कभी 2 ता में से 1 ता गायब भी हो जाती है, लेकिन हमको पता होता है कि ये इसी बाब का है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगी यतफ़अलू है ना, ये मुदारे की अलामत है और ये बाब की ता है, ठीक है, ये ता बाब की है। तो इस बाब की ये खुसूसियत है कि इसके
शुरू में त आता है। शुरू में मैं कह रही हूं, आप तो कहेंगे यहां बीच में है, और मैं कह रही हूं शुरू में है। शुरू से मेरा मतलब है फा आइन कलमा से, फा आइन लाम कलमा से पहले क्या आती है? ता आती है। यहां भी देखिए, फा आइन लाम कलमा से पहले ता आती है। फिर ये मुदारे की अलामत तो बाद में आके लगी, ठीक है, मुदारे की अलामत यहां पे है। ये जो मैंने कहा कि शुरू में आपको एक ता नजर आएगी जो कि बाब की ता होगी, वो आपको फा आइन लाम से पहले नजर आएगी। इसलिए मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे बहुत क्लियर करके। आज का बाब थोड़ा सा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो पूरी गर्दान दिखाने से पहले मैं यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप ये समझ लें कि बाप की ता वो वाली ता है जो फ कलमा से पहले है, जो शुरू में होगी, क्योंकि ततफ़अलु भी तो आएगा ना, यतफ़अलु ततफ़अलु ततफ़अलु अतफ़अलु नतफ़अलु, ऐसे ही गर्दान याद करेंगी ना। तो जब ततफ़अलु आएगा तो फिर आप ये नहीं डिसाइड कर लेंगे कि कोई सी भी, दोनों ही तो ता है, हम कोई सी भी ले लें, नहीं, ऐसे नहीं होगा कि दोनों ही ता है तो मैं इसको समझ लूं, उसको समझ लूं बाप का, और इसको समझ लूं मुदारे की अलामत। ऐसा नहीं होगा। मुदारे की अलामत जो शुरू में आएगी, चाहे वो त हो, चाहे वो या हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो आ हो, वो होगी मुदारे की अलामत। और जो फ कलमा से अटैच है वो है बाब की ता। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यहां भी फ कलमा से अटैच है बाब की अलामत, यहां भी फ कलमा से अटैच है बाब की अलामत, और यहां भी फ कलमा से अटैच है बाब की अलामत, जो कि क्या है? त है। ठीक है, त है। तो तफ़अला यतफ़अलु तफ़अउल, तफ़अला यतफ़अलु तफ़अउल, इसको याद कर लीजिएगा। और ये हैं सर्फ सगीर, एक नया पैटर्न में। बिल्कुल इसी को ऐसे लिख दिया जाता है, यहां लिखते हैं, फिर यहां लिखते हैं, फिर इधर। मैंने इस तरह इसको इसलिए लिखा जिससे आपको सारी अलामत वगैरह देखने में, समझने में आसानी हो। फाइनली हम इसको ऐसे ही लिखते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं माजी मारूफ, फिर मुदारे मारूफ, फिर उसके बाद मस्दर लिखते हैं जो कि बाप का नाम है, फिर अम्र, फिर नहीं, और फिर इसमें फाइल मफूल, और फिर मजहूल लिख लेते हैं, मादी पहले और मुदारे बाद में। ठीक है, तो ये तीन तो आपने देख लिए, और इसको एंड में आएंगे यहां पर। ठीक है, अभी यहां पे एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर बाद में क्या करेंगे, इसलिए यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पे आपको माजी, मुदारे और मस्दर की बतानी है। मैं बुलाती हूं फजीलत को। फजीलत, आप ऊपर आपको रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने कहा चलें थोड़ा रहम का मामला किया जाए। तो तफ़अला यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, बस इसी पे आप ये वाला डालें, ये रूट लेटर डालें। फा आइन कलमा की जगह स्वाद दाल काफ फजीलत डालेंगी, और ये तीन अल्फाज बताएंगी। जी मैम। जी बोलिए। तसद्दा का, वेरी गुड। आगे क्या हो गया? मुजारे। मैम सही नहीं है तसद्दा का? तसद्दका सही है, इसको बताएं। या सद्दाकू, वेरी गुड। और आगे इसके मस्दर। जी, आपको दिख नहीं या रहा है? यहाँ पे देखिए ना। जी मैम, वो मैंने ना पहले किया हुआ था जूम, तो अब ना वो फिर सारे लफ्ज नजर नहीं थे आ रहे। या तसद्दकुन। नहीं, यहाँ पे फिर आप मस्दर में क्यों अलामत लगा रही हैं उसकी? सद्दाकुन। हाँ, बस त लगाएं, त लगाएं। तसद्दुक, सद्दाकुन। क्या बोल रही हैं? मैं तनवीन एंड पे बोल रही हूँ, तसद्दुक कह दूं? सद्दुक। हाँ, तसद्दुक कह दे, तसद्दुकुन भी कह लें, दोनों सही है। तसद्दुक। बस मैं सुन रही थी कि आइन कलमा पे कहीं जबर तो नहीं सुनाई दी मुझे। आपने बिल्कुल सही कहा, आइन कलमा जी पेश वाला होगा तफाउल पे, ठीक है, तो तसद्दुक मैम। बनेगा। ठीक है, जी जी मैम। मैं ही कर देती हूँ आगे, या कोई करना चाहेगा? अगर कोई करना चाहता है तो हैंड रेज कर दे, वरना मैं कर देती हूँ। चले नफीसा कीजिए, काफ लाम मीम आप कर लीजिए।
تکلما یتکلمو تکلم. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. انجم عمران. تدبر یتدبر ہم، تدبر. بولتی ہے نا آپ تدبر؟ جی میم. یہ سارے الفاظ انہی سب سے ہیں، ٹھیک ہے. تتکلم یہ بھی لفظ قرآن میں سنا ہو، لیکن تدبر تو خیر بہت ہی سنا جاتا ہے نا. چلیں آ جی جائیں اب سائمہ. سائمہ نے تو کہا تھا لسنر ہوں گے، یہ لسنر سے اسپیکر کیسے ہو گئی سائمہ؟ رہا نہیں السلام گیا. علیکم وعلیکم السلام. کوئی اور بات کر رہا ہے؟ نہیں، چپ ہو گئی. چلیں آپ بولیں. اچھا میں کروں. ذکرہ ہاں، تذکرہ یتذکرو تذکر. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو اس طرح سے ان الفاظ کو یہ آپ کے تین، پہلے تو آپ کو اس کو بہت اچھی طرح میمورائز کر لینا ہے، اور پھر ایسے چند روٹ لیٹرز لے کے بھی پریکٹس کر لینی ہے، جس سے جو ہمارے زبان میں گرہ ہوتی ہے نا وہ کھل جائے اور ایک دم کلیئرلی ہم کرنے لگیں. یہاں پہ آپ کو یہی دکھایا گیا کہ کس طرح یہ مزید فی میں کیوں گیا. اس میں اس باب میں حمزہ، اس باب میں کیا ایکسٹرا تھا آپ کا؟ کیونکہ یہ ماضی معروف، سوری، ہاں ٹھیک ہے، ماضی معروف کے پہلے صیغے ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے نا، جو یہاں پہ میں نے بات بتائی تھی، یہ بات بتائی تھی کہ کیسے کیوں یہ مزید فی میں آ رہا ہے. اس میں یہ حمزہ الف والا شروع میں آیا، اس کی وجہ سے یہ باب افعال میں چلا گیا. یہاں پہ ایک آئین سکون والا ذات، دیکھیں فا عین لام تو تھا ہی، یہاں پہ ایک ایکسٹرا سکون والا جو عین ہے، اس کی وجہ سے یہ دوسرے باب میں فعلا جو ہے وہ باب تفعیل میں چلا گیا. اور پھر اس میں فا عین لام، اس کا ایکسٹرا کیا ہے؟ صرف یہ الف. اس کو حمزہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ خالی ہے نا، تو یہ الف ہے. تو اس میں کیا مزید ہے؟ الف ہے. اس الف کے اضافے کی وجہ سے یہ چلا گیا باب مفعالہ میں. اس باب میں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ الگ سے، اسی لیے یہ دو باب دیکھیں ایک ساتھ میں نے یہاں لکھ بھی دیا کہ اگلے ہفتے کی تیاری پہلے سے رہے، کہ یہاں پہ آپ کو کیا چیز زیادہ مل رہی ہے. ان سب میں ایک ایک چیز ہی زیادہ تھی، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک تا ایکسٹرا مل رہی ہے، یہ تا بھی ہے اس باب کی جو کہ فا سے پہلے لگی ہوئی ہے، اور ایک عین سکون والا یہاں پر ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، سکون والا ایکسٹرا ہے. یہاں پر دوسرے باب میں، نیکسٹ باب میں جو کہ آپ کا ہوگا باب تفاعل، تو اس میں آپ دیکھیں کہ تفاعلا اور اس میں تا ایکسٹرا آ رہی ہے اور ایک الف ایکسٹرا آ رہا ہے. تو ان دونوں باب میں شروع میں تا ایکسٹرا آتی ہے اور اس میں عین ایکسٹرا اور اس میں الف ایکسٹرا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ مزید فی میں ہے، یا اس بار بار آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ شروع سے اب تک پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بھی مضارع، کسی بھی فعل کے مضارع اور اس میں ماضی مضارع دونوں میں ہمارے دماغ میں یہی سیٹ ہے کہ یتان، جب بھی ہم یتان دیکھیں فعل سے پہلے تو جمپ کر جائیں کہ یہ تو مضارع معروف ہے نا. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں بھی تا کا صیغہ آ سکتا ہے، اور یہ چیزیں ہی جب ہم بہت اگر اس کو نہیں سمجھیں، نہیں کلیئر کریں، تو پھر کنفیوژن شروع ہو جاتا ہے فعل میں، ٹھیک ہے. یتان تو ہے، لیکن آپ دیکھیں گے، اور اس تا کو ہم کیسے پہچان لیں گے کہ یہ ماضی کا ہے؟ دو تین وجہ ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہ یتان، جیسے کہا تھا کہ یہ علامت جب ہوتی ہے یا تا حمزہ نون، یہ سب بیٹھ کے سوچنے سے ہی آیا، تو میں نے سوچا چلیں آپ کو بھی تھوڑا بتاتی ہوں کہ یہ تا جب شروع میں آئی تو ٹھیک ہے، تا تو مضارع معروف میں آ سکتی ہے، لیکن اس کے آخر میں زبر نہیں آئے گا. اگر زبر لیتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی، یہاں کوئی ایسا حرف آ رہا ہوتا ہے جو اس کو زبر میں لے جائے گا. بلا وجہ یہاں پہ زبر نہیں آئے گا. یہ زبر کی علامت ماضی کی ہی علامت ہے، بنا کسی عامل حرف کے یا بنا کسی وجہ کے. کوئی وجہ ہوگی تب جو ہے
ورنہ مضارع کیا، مضارع معروف کی گردان میں کیا رہتا ہے آخر میں؟ پیش رہتا ہے. لام کلمہ جو لام ہوتا ہے وہ پیش والا ہوتا ہے، اور باقی اعرابی نون وغیرہ ہیں وہ تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زبر بتا دیتی ہے یہاں پر کہ یہ باب کی تا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع معروف کا صیغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بتا دیتی ہے. تو اس سے کبھی بھی کنفیوز نہیں کریں گی کہ یہ کیسے ہم سمجھیں گے، کیسے پہچانیں گے. جو جب آئیں گے الفاظ تو وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیسے پہچانیں گے. بس میں نے یہ بتایا کہ ماضی کے آخر میں زبر جو ہے وہ مبنی مطلب وہ چینج ہی نہیں ہوتا، چاہے اس سے پہلے کوئی بھی حرف کیوں نہ آ جائے. بے شک مضارع کا چینج ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کسی وجہ کے آنے کی وجہ سے. کوئی اس سے پہلے کوئی حرف آئے تب وہ پیش زبر میں چینج ہوتی ہے، اور ایسے حروف کو کہتے ہیں حروف ناصبہ. ٹھیک ہے، نصب میں لے کے چلے جاتے ہیں وہ فعل کو، اور کچھ جزم میں لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ حرف نظر آئیں گے. اب یہاں تو کوئی حرف ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی یہ زبر میں ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ماضی کا لفظ ہے، اور یہ باب کی تا ہے، یہ علامت مضارع نہیں ہے، یہ باب کی تا ہے. اچھا، اب صرف باب کی تا اکیلی تو نہیں ہے نا، اس باب کی تا کے ساتھ آئین، ایک آئین بھی تو ایکسٹرا ہے یہاں پر، تو وہ بھی ہم کو دکھ جاتا ہے، اس سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ نہ صرف یہ زبر ہے بلکہ یہ بھی پہچان ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ علامت مضارع نہیں ہے بلکہ یہ اس باب کا حصہ ہے. اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی اگر تا ہے تو ہمیں ایک ایکسٹرا الف بھی ہے، یہ بھی بتا دیتا ہے. یہ الف اور یہ زبر، یہ دو، کیونکہ ہم نے یہ پڑھ رکھا ہوتا ہے نا، بنا پڑھے تو کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کو سمجھو، تو ہم نے یہ پڑھ رکھا ہوتا ہے، اور اس پڑھنے میں ہمیں یہ باتیں پتا ہوتی ہیں کہ ماضی کے آخری حرف پر زبر ہوتی ہے، جو کہ ہمیں یہاں مل گئی. اور تا کے ساتھ جب بھی باب میں تا، دوسروں میں تا نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اسی میں تا آ رہی ہے. میں نے یہاں لکھا ہے کہیں؟ نہیں، یہاں تو نہیں لکھا ہے. انہی دو باب میں تا ہے، اسی لیے ان دو کے ڈور آپ کو الگ نظر آئے تھے. تو ان دو میں تا ہے، اور ان دو میں یہ ایکسٹرا حروف آئین کلمہ، جو بھی وہاں پہ آئین کلمہ ہوگا، جیسے یہاں پر با ہے، یہاں پہ کاف ہے، یہاں لام ہے. ٹھیک ہے، جو بھی آئین کلمہ ہوگا وہ ڈبل ہوگا، یعنی وہ سکون کے ساتھ، شد کے ساتھ ہوگا، ایک سکون والا ایکسٹرا ہوگا. اور اس باب میں جب آپ آئیں گے کمنگ ویک میں تو اس تا کے ساتھ الف ہوگا. تو تین چیزیں جو آپ کو اس باب کی پہچان کرواتی ہیں وہ کیا ہے؟ شروع میں تا، یہ ماضی کے صیغے ہیں، یاد رکھیں، مضارع کے نہیں ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں. شروع میں تا، آخر میں زبر، اور بیچ میں ایک آئین. یہ ہے اس باب کی پہچان. اور یہ ہے آپ کا، ہمیشہ تو میں آپ لوگوں سے کرواتی یا کرتی ہوں، لیکن آج میں نے کہا کہ لکھ کے لے آئیں، تھوڑا وقت بچے، کیونکہ دوسری باتیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ باب بہت وقت لے رہا ہے ان باتوں کو بتانے کے لیے. تو بس یہاں پہ فا عین لام جب اس باب کے اندر، اس باب میں انٹر ہوا، تو اس باب میں جب انٹر ہوگا تو اس کے شروع میں کیا آئے گا؟ ایک تا آتی ہے، اور ایک عین سکون والا یہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے. تفعلا، تفعلا، تفعلو، تفعلت، تفعلتا، تفعلنا، تفعلتا، تفعلتما، تفعلتم، تفعلتی، تفعلتما، تفعلتن، تفعلتو، تفعلنا. ٹھیک ہے، اس کو 3 بار تو کم سے کم پڑھ لیجئے گا، جسے جب قرآن میں، اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ قرآن میں مزید فی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، مزید فی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مزید فی کو سیریسلی نہ لیں، بہت ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے. اسی طرح سے آپ اس کا بنا لیجئے گا. یہ ہے کاف لام میم سے، ہاں بنا لیجئے گا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہاں پہ دیا ہوا ہے. بس اسی پیٹرن میں فا کی جگہ کاف، عین کی جگہ لام، اور لام کی جگہ میم. یہ ہے مضارع معروف کی گردان. ٹھیک ہے، مضارع معروف میں آپ کا ہے یتفعلو، تو بس یتفعلو، جب ایسے ہی پہلا صیغہ مل گیا، اسی لیے وہ صرف صغیر، وہ 3 الفاظ یاد ہو جائے نا، تو امر وغیرہ نہ بھی یاد کریں، پھر اس کو تو ہم نکال سکتے ہیں نا، نکال سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اس کی ریسیپی پوری بتائی گئی ہے.
تو یہ 3 تو آنے چاہیے. تو یہ دیکھیں اب یہ یا اور تا اور نا، یہی تھی نا آپ کی یہ سب علامت ہیں. یہاں پہ یا اور تا، یہاں پہ یا اور تا. تو جو شروع میں آپ کو دکھ رہی ہیں یا اور تا، یہ ہے مضارع کی علامت. مجھے لگتا ہے کہ قرت کا کوشچن بہت پہلے کا تھا اور میں نے دیکھا ابھی، مجھے وہاں مصدر کچھ دکھ رہا ہے. چلیں آخر میں لے لیں گے قرت. تو جو یہ شروع میں آپ کو یا اور تا اور یہ حمزہ نون جو بھی دکھ رہا ہے، فرسٹ الفابیٹ اس کا، یہ سب مضارع کی علامت ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ دکھ رہا ہے آپ دیکھیں وہ سب تا ہی ہوگا، کیونکہ اس باب میں تو تا ہی تھا نا. تو جو یہ دوسرا والا تا ہے وہ باب کی تا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ باب کی تا ہے. تو میں پڑھ لیتی ہوں ایک بار. یتفعل، تتفعل، تتفعل، اتفعل، نتفعل. یتفعلان، تتفعلان، تتفعلان، تتفعلان. یتفعلون، یتفعلن، تتفعلون، تتفعلن، تتفعلین. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی آپ کی فا عین لام سے، اور سات صاد دال قاف سے آپ یہاں بنا لیجئے گا. اب امر کا، امر کے لیے آپ کیا کریں گی کہ پہلا پوائنٹ تو اب آپ کو یاد ہو ہی چکا ہوگا کہ مضارع معروف کے حاضر کے 6 صیغے لے لیں، کیونکہ حکم کس کو دیا جائے گا؟ جو سامنے موجود ہوگا، جس سے کہ وہ آرڈر کو ایگزیکیوٹ کر لے جائے، کام کو کر جائے. تو نمبر 1 پوائنٹ، مضارع معروف کے حاضر کے 6 صیغے لے لیجئے. اس کے بعد کام وہی کرنا ہے، لیکن ظاہر یہ شیپ الگ ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ الگ سا لفظ ملے، ورنہ کام وہی ہے جو آپ کو باب افعال میں بتا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، جو باب افعال میں کیا تھا وہی کرنا ہے. تو پھر کچھ نئی بات تو ہے نہیں، ہے نا. علامت مضارع حذف کر دیں تو یہ شروع والا جتنا یا تا ہے اس میں تو تا ہی ہوگا، ہے نا. حاضر کے صیغے میں تو تا ہی ہے نا. یہاں دکھا دوں میں، حاضر کے صیغے میں یہ دیکھیں یہ والے 6 لیے ہیں، تو ان 6 میں تو سب 6 میں تا ہی ہے، تو آپ پہلی والی ڈراپ کریں گی. تو فرسٹ تا آپ نے ڈراپ کر دی. اب سیکنڈ تا آپ کو زبر کے ساتھ ہی مل رہی ہے، تو کوئی حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں. آپ کو پہلا لفظ جو ہے وہ مل ہی رہا ہے کیا؟ حرکت کے ساتھ. حمزہ تو تب لگاتے ہیں جب ہم کو ساکن ملے اور ہم پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو، اس لیے ایک حمزۃ الوصل لگا لیتے ہیں، جس کو کہ ہم پڑھنے کے لیے ہی لگاتے ہیں. اگر اس لفظ کو وہیں سے پڑھتے ہیں تو حمزہ پڑھتے ہیں، پیچھے سے پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ. تو یہاں پہ تو اس کی پرابلم ہوئی نہیں، کیونکہ جب ہم نے علامت مضارع حذف کی تو ہم کو جو پہلا حرف جو بچا ہوا لفظ ملا، اس میں پہلا حرف حرکت کے ساتھ تھا، یہ باب والی تا. آپ دیکھیں سب جگہ یہ حرکت کے ساتھ ہے، تو حمزہ کا پوائنٹ ہوا ہی نہیں. اس کے بعد آپ اخف کر دیں، ان سارے صیغوں کو اخف کر دیں. اخف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں پہ آپ کو لام کلمہ دکھ رہا ہے آخر میں، اس کو ساکن کر دیں. سارے نون اعرابی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یہ جو ہیں یہ سارے نون اعرابی ہیں. تو نون اعرابی کو ڈراپ کر دیں اور نون نسوہ کو ایز اٹ از رہنے دیں. تو آپ کا یہ بن گیا، آپ کا یہ کیا ہو جائے گا؟ تفعل، تفعلا، تفعلو. اور ظاہر ہے یہاں پہ واو ساکن اکیلے رہتا نہیں ہے، ایک الف کا اضافہ کر دیجئے. تفعلی، اور یہ یا جو ہے ڈاٹ والی اس کو شیپ دے دیجئے. تفعلا اور تفعلنا، یہ ہو گیا آپ کا امر کا صیغہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اسی کو دکھا دیا کہ جب یہ سب ڈراپ ہوا تو کیا بنا، یہ بنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں الف لگ گیا، وہ جو یا تھی یہ شیپ لے لیا اس نے، اینڈ میں تو نقطے والی نہیں ہوتی نا. اور پھر اس طرح سے یہ ہو گئے آپ کے امر کے صیغے اس باب کے. پھر ڈیفرنٹ روٹ لیٹر سے یہاں فا ان لام سے دکھایا گیا ہے.
اور ذال کاف ر سے آپ کر لیجئے گا. اب دیکھ لیتے ہیں نہیں کے. نہیں میں بھی فرسٹ پوائنٹ وہی ہے کہ مضارع معروف کے حاضر کے 6 صیغے لے لیجئے، وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں علامت مضارع کو نہیں چھیڑا جاتا. ٹھیک ہے، نہیں میں کبھی بھی علامت والی بات نہیں ہوتی. اس کو بھی میں نے سوچا کہ پورے 8 باب میں کریں گے، بار بار تو یاد ہی ہو جائے گا، اس لیے میں پچھلی بار بھی بولا تھا، ہر بار یہ بولوں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ علامت مضارع کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ اس کو ہم ہٹاتے نہیں ہیں. شروع میں کیا کر دیتے ہیں، اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مضارع معروف کے حاضر کے 6 صیغے لے لیجئے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہوتا ہے، شروع میں لا ایڈ کر دیجئے، کیونکہ آپ کو کام کو نہیں کرنے کا حکم دینا ہے، اور اس کے بعد سارے صیغوں کو اخف کر دیجئے. مطلب اس کی جگہ پیش کی جگہ ساکن کر دیجئے، نون اعرابی ڈراپ کر دیجئے، اور نون نسوہ کو رہنے دیجئے، ایز اٹ از چھوڑ دیجئے. اور آپ کا یہ تیار ہو گئے نہیں کے صیغے، جو کہ نیچے میں نے لکھے ہیں. یہاں پہ لا تتفعل، لا تتفعلا، لا تتفعلو، لا تتفعلی، لا تتفعلا، لا تتفعلنا. اسی لیے آپ پڑھتی ہیں. اب یہاں پہ تو یہ حکم کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو آپ پڑھتی ہیں، میں یہاں چلوں تو پھر آپ شاید یہاں دیکھیں. اب دیکھیں میں بولوں گی تو آپ اس سے میچ کر لیجئے گا. افلا یتدبرون القرآن، ہے نا، کہ کیوں نہیں قرآن پر غور کرتے، تدبر کرتے. تو یہ اسی سے یتدبرو، یتدبرو دبر. ٹھیک ہے، تو ایسے بہت سے الفاظ آپ کو ملیں گے. تو یہ ہو گئے ہمارے نہیں کے. نہیں کا ہو گیا، اور یہ کچھ آپ کو دیے گئے ہیں، کاف لام میم سے بنا لیجئے گا. اب اس میں فاعل، بالکل آپ نے دیکھا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے باب افعال 4 ہفتے میں کیا. وہ 4 ہفتے میں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اتنی اچھی طرح سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں. وہی چیزیں سب ریپیٹ ہوں گی پورے 8 ابواب میں، جو یہ سارے امر نہیں. تو دیکھا جائے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صرف میں باب افعال پڑھا کے ختم کر دے رہی ہوں یہ مزید فی، تو کافی ہوتا. باقی باب آپ خود ہی نکال لیں گی، میری کوئی یا کسی ٹیچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ باب افعال کو بہت زیادہ ٹائم لیا گیا. اور اگر آپ نے گھر میں بھی اتنا ہی ٹائم دیا ہے تو پھر یہ سب بہت آسان ہے. میں پھر وہی بولنے جا رہی ہوں جو پچھلے 3 ابواب میں بار بار بولا ہے میں نے. اس میں کیا کریں گے کہ اس میں تو آپ کو کہا تھا حاضر کے 6 صیغے لے لینا. یہاں پہ کہتی ہوں کہ مضارع کا پہلا صیغہ لے لیں. مضارع معروف کا فرسٹ صیغہ لے لیں. میں یہاں دکھا دوں کہ مجھے پھر اس میں فاعل اور مفعول کے لیے آپ یہ صیغہ لیں گی، یہ لے لیں. ٹھیک ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں کے لیے. مطلب کہنے کا ہے جو صرف صغیر میں آپ نے یاد کیا ہوا ہے، بس اسی کو لے لیں. ٹیبل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو یاد کرنا ہے تو یاد ہو جائے گا. جی، آپ کیا کریں گی کہ آپ نے لے لیا مضارع معروف کا پہلا صیغہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ علامت مضارع، اب جب مضارع معروف کا ہے تو اس میں علامت مضارع ہوگی نا، تو علامت مضارع کو آپ ہٹا کر اس کی جگہ پہ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے، یہ ہے. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے، مضارع معروف کا فرسٹ صیغہ لے لیجئے جو کی ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ یا کو ہٹا کر میم پیش والا لگا دیجئے. یہ علامت مضارع ہٹائیے اور اس کی جگہ میم پیش والا لگا دیجئے. ٹھیک ہے، اب آپ کا یہ کیا بن گیا، یہ یا سے منہ ہو گیا، یہاں پہ منہ آ گیا. اس کے بعد سب کچھ ویسے ہی رہنے دیجئے. اور آخر میں آپ کیا کریں گی کہ لام
پہ پیش ہے نا. اب یہ پیش سے تو پتہ نہیں چلتا کہ اسم ہے یا نہیں ہے. تو کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ اسم بنا رہی ہیں, یہ کیا سرکل کیا میں نے, کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ اسم بنا رہی ہیں, اس کو تنوین سے بدل دیجئے. تو یہ لام پہ کیا ہو گئی, تنوین ہو گئی. اب آپ ایک لاسٹ چیک ہے, میں نے اس کو لوگ بیچ میں ہی کر دیتے ہیں کہ آئین کلمہ کو چینج کر دیجئے. جب بیچ میں وہ کرتے ہیں نا تو اکثر وہ بچوں سے چھوٹ جاتا ہے, اس لیے میں اس کو لاسٹ چیک میں رکھتی ہوں کہ ابھی کچھ, کیونکہ اکثر یہ لام کلمہ کبھی زیر والا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے, زبر والا ہے تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو لاسٹ پوائنٹ ہمیشہ رکھیں گی آپ. تو تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اس کو کنفرم کیجئے کہ یہ اسم ہے, اس کے لیے آپ آخر میں تنوین لگا دیجئے. اور فورتھ پوائنٹ کیا ہے, آپ جائیے اب آئین کلمہ کی حرکت چیک کیجئے, کیونکہ فاعل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آئین کلمہ زیر والا ہونا چاہیے. اگر وہ آلریڈی زیر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر تو زبر ہے تو ہم اس کو زیر لگائیں گے, اس کی زبر کو زیر کریں گے, اور بس ہمارا بن گیا. اب یہ دیکھ لیں, یہاں پر ہم نے علامت مضارع ہٹا کے میم پیش والا لگا دیا. ٹھیک ہے, پھر کچھ بھی نہیں کیا, آخر میں تنوین لگا دیا. تنوین لگانے کے بعد ہم واپس جائیں گے عین کلمہ کو. دیکھیں میں نے ریڈ سے کیا ہے. آخری پوائنٹ اگر مس ہو گیا تو نمبر 0 ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ فاعل اور مفعول قرآن میں اگر یہ غلطی ہو تو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. تو عین کلمہ آپ چیک کریں گی, وہ آپ کو زبر والا دکھا یہاں پر, تو آپ اس کو زیر والا کرنا بھولیں گی بالکل نہیں. اب آپ کا صیغہ تیار ہو گیا, بس آپ کو ایک صیغہ بنا. اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں آپ پوری گردان نہیں اٹھائیں گی, اسی لیے میں یہاں پہ فرسٹ صیغہ لکھتی ہوں. اگر پوری گردان اٹھا کے یہاں پہ 6 الفاظ لکھ لیے پھر تو گڑبڑی ہو گیا. ٹھیک ہے, بس آپ ایک لکھیں, کیونکہ وہ گردان جو مضارع معروف کی گردان وہ فعل کی گردان ہے. ہم یہاں پہ اسم کی بات کر رہے ہیں, اب ہم اسم میں آ گئے. ٹھیک ہے, اب اسم کی گردان اسم کے حساب سے بنے گی, واحد مثنیٰ جمع. ٹھیک ہے, ان کی شیپ چلیں گی, اور پھر ہمیں اس کا مؤنث بھی چاہیے. تو اب اس کا متفعلن یہ ہمارا بن گیا. اب ہم بھول جائیں گے کہ ہم فعل کر رہے ہیں, اب ہم چلے گئے اسم کے اندر, اور ہم اس کو اب اس کا جمع, اس کی تثنیہ بنائیں گے. تثنیہ بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے, آنی لگا دیں. جمع کا طریقہ پتہ ہے, اونا لگا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا متفعلن, متفعلانی, متفعلون. اب اسی کو یہاں پر آپ اس کی مؤنث بنائیں. مؤنث بنانے کا کیا طریقہ تھا کہ لام جو یہ تنوین ہے, ظاہر ہے ہمیں گولتا ایڈ کرنا ہے, تو آپ کو پتہ ہے گولتا ہمیشہ آخر میں ایڈ ہوتی ہے نا, تو اب یہ تنوین بھی آخر میں آتی ہے, تو اس کے آگے آپ گولتا ایڈ کریں گی, اور تنوین تو ظاہر اس کو ہٹنا پڑے گا, یہاں تو تنوین نہیں لگ سکتی بیچ میں, تو اس کو زبر دیتے ہیں. ہمیشہ گولتا سے پہلے زبر آتی ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے گولتا کا, گولتا سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے, وہ اپنے سے پہلے اور کچھ نہیں لیتا. مائک فضیلت. تو گولتا سے اب ہمیں اس کا میسکولن سے فیمنن بنانا ہے تو گولتا ایڈ کرنی ہے. گولتا اپنے سے پہلے زبر ڈیمانڈ کرتی ہے, تنوین کو ویسے بھی ہٹنا ہے, تو اس کو زبر دے دیں گے, اور یہ تنوین یہاں پہ آ جائے گی آخر میں. تو یہ ہو گئی متفعلتن, اور اس متفعلتانی, اس میں بھی آنی کی ساؤنڈ ایڈ ہوتی ہے, اور ادھر آتن, متفعلاتن. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کے یہ اس میں فاعل بن گئے, اور یہ ریڈ کلر سے عین بہت امپورٹنٹ ہے. چلتے ہیں, بناتے ہیں مفعول. یہ آپ بنا لیں گے, سواد دال قاف سے آپ فا کی جگہ سواد, اس کی جگہ دال, اور یہاں قاف. اس میں مفعول پہلے سے لکھ لینے سے آرام ہو جاتا ہے الحمدللہ. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ مضارع معروف کا فرسٹ صیغہ لیں. یہ فرسٹ صیغہ لے لیا. اب
اس کو آپ کیا کریں گی؟ علامت مضارع کو ہٹائیں اور اس کی جگہ میم پیش والا لگا دیں. ٹھیک ہے؟ ایک یہ بھی یاد کر لیں کہ جو شروع میں بتائی جاتی فرسٹ کلاس میں جب اسم پڑھایا جاتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ جب آپ کو اسم کی علامت بتائی جاتی ہے تو بس ال اور تنوین بتا دی جاتی ہے نا. لیکن میں نے شاید آپ لوگوں کو میم پیش والا بتایا تھا، تو وہ میم پیش والا اسی وجہ سے بتایا تھا. اور یہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میم جو ہے وہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی اسم کی علامت ہے کہ اگر وہ اسم روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہو اور شروع میں میم پیش والا ہو، تو اسی وجہ سے یہاں سے ہی لے کے وہ بتایا تھا کہ یہ بھی ایک اسم کی علامت ہے. تو یہ آپ لگا دیں میم پیش والا، بنا دیں اس کو اسم، اور کنفرم کریں اس کو اسم بنانے کے لیے تنوین لگائیں آخر میں. تو یہ تنوین ہو گیا. اور فورتھ پوائنٹ میں نے یہاں لکھا نہیں، مجھے لکھنا چاہیے تھا، حالانکہ یہاں پہ ہے آلریڈی. فورتھ پوائنٹ، عین کلمہ کی حرکت کو چیک کریں اور اسے زبر دیں. یہاں پہ زبر آلریڈی ہے. مفعول میں عین کلمہ ہمیشہ زبر والا ہوگا، فاعل میں عین کلمہ ہمیشہ زیر والا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو یہاں پہ آپ چیک ضرور کریں گی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں 4 پوائنٹس ہیں، کبھی بھی 3 پوائنٹ نہیں ہے. آپ کو پورے 4 پوائنٹ کا کام کرنا پڑے گا، چاہے وہاں آلریڈی موجود ہے. اگر میں دوں، اول تو میں دیتی نہیں ہوں، لیکن اگر میں دوں کہ آپ اس کا بنائیں یا ترکیب لکھیں کہ کس طرح سے اس میں مفعول بنتا ہے، تو اس باب کا، تو آپ ایسا نہیں کہ 3 لکھ دیں گی اور کہیں گی یہ تو آلریڈی ہے. نہیں، آپ فورتھ پوائنٹ بھی لکھیں گی کہ عین کلمہ کو زبر کی حرکت دینی ہے، جو کہ یہاں آلریڈی ہے. عین کلمہ زبر والا ہونا چاہیے جو کہ آلریڈی اس باب میں ہے. یہ پوائنٹ بھی لکھنا ہوگا. اور دیکھیں یہاں پہ اسی لیے میں نے اس کو ریڈ سے یہاں بھی کیا، حالانکہ یہاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ہم نے کیا نہیں، یہ تو باب میں آلریڈی موجود تھا. اب یہ ہمارا بن گیا متفعل. اور اسی آپ دیکھیں، میں چھوٹا کروں اور آپ کو ایک ساتھ دکھاؤں. اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا، بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا، پھر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. چلیں اب یہاں دیکھیں، اس میں اور اس میں، اس کا پہلا صیغہ دیکھیں اور اس کا پہلا صیغہ دیکھیں، کوئی بھی فرق نہیں ہے علاوہ عین کلمہ کے. وہ ریڈ والے کا ہی فرق ہے اور زبر اور زیر کا ہی فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. سیم ہی ریسیپی تو یوز کی آپ نے، ہے نا؟ سیم صیغہ پک کیا ہے، سیم چیزیں کی ہیں، بس فورتھ پوائنٹ آپ کا فرق تھا. تو بس عین کلمہ کی حرکت کی وجہ سے ہی فاعل اور مفعول کا فرق پتہ چلتا ہے قرآن میں، اور اسی حساب سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ حرکت بہت 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 امپورٹنٹ ہے. آج کی کلاس مجھے لگتا ہے کہ یہیں پہ ختم کروں. مجہول بھی لے لوں، چلے مجہول بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ میری کلاس میں آج کچھ نئی بچیاں ہیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ انہیں انٹروڈیوس کرا دوں. سائمہ تو بہت ہی خوش ہوں گی. اور اب چونکہ اس باب کی خصوصیت کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں لینا چاہ رہی تھی ایک بار پھر، کیونکہ یہ قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے. دیکھیں آپ ان آیات کو، اور ان کی خصوصیت اگر ہم کو سمجھ میں آئے گی، تب ہمیں ان کا صحیح مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا. ورنہ ترجمے میں تو بس لکھ ہی دیا جاتا ہے غور کرو، ہے نا؟ کیا بھلا تم غور نہیں کرتے؟ لیکن یہ باب بتائے گا کہ یہ غور کوئی معمولی غور نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس کی لیں گے خصوصیت اگلے ہفتے، اور مجہول بھی اسی وقت لے لیں گے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ابھی کیوں میں پھر زیادہ پیش اور اس میں وہ کروں. مجہول بھی انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایف تو میں پورا بھیج دوں گی آپ کو، لیکن آپ پڑھیں گی نہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کریں گی اتنا ہی، اس میں مفعول تک کیجئے. دیکھیں اگر ہم تھوڑا کریں اور اچھا کریں وہ بہتر ہے، زیادہ کریں اور ایسا ویسا کریں. ٹھیک ہے؟ تو اس پہ خوب ساری محنت کر لیجئے گا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس قرآن میں بہت سارے الفاظ آئیں گے، اور آپ جو ہے بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ تعالی پہچان لیں گی. کلاس ختم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد 10 منٹ جو ہمارے پاس ہے وہ دیکھتے ہیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔